آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فیصلہ آباد کے مشہور ڈان شوکت باجوہ عرف شوکی باجوہ کے بارے میں بتاؤں گا، جو ایک دشمندار تھا جس کی دشمنی بہت سے گروپوں کے ساتھ تھی۔ شوکت باجوہ نے دشمنداری میں 20 کے قریب لوگوں کو قتل جبکہ 50 کے قریب لوگوں کو شدید زخمی بھی کیا۔ پولیس کی طرف سے اس پر قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور منشیات فروشی جیسے 29 کے قریب مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے۔ پولیس کے مطابق شوکی باجوہ ایک قبضہ گروپ تھا، جبکہ اس کے اہل خانہ کے مطابق پولیس کی طرف سے جھوٹے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ شوکت عرف شوکی باجوہ کا تایا جمال باجوہ کی زمین پر انہی کی برادری کے خالد باجوہ گروپ نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ زمین 5 ایکڑ کے قریب تھی۔ شوکت عرف شوکی باجوہ نے عدالت اور پولیس سے رجوع کیا، لیکن کسی نے انہیں انصاف فراہم نہ کیا۔ شوکت عرف شوکی باجوہ نے تنگ آ کر اپنے بھائیوں راشد باجوہ، عمران باجوہ وغیرہ کے ساتھ اپنی زمین پر بیٹھے قبضہ گروپ کے لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں خالد باجوہ گروپ کے 4 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان زخمی ہونے والوں میں ایک شخص بعد میں ہسپتال میں دم توڑ گیا تھا۔ شوکت عرف شوکی باجوہ اور اس کے لوگ علاقے سے فرار ہو گئے تھے، جبکہ پولیس کی طرف سے ان لوگوں پر مقدمات درج کر دیے گئے تھے۔ ان مقدمات کو درج کروانے میں خالد باجوہ گروپ کی مدد اس وقت کے صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ نے کی تھی، اور رانا ثناء اللہ کی مکمل حمایت بھی خالد باجوہ گروپ کو حاصل تھی۔ پولیس کے لوگوں نے جب جعلی مقدمات میں شوکی باجوہ گروپ کے لوگوں کے گھر والوں کو گرفتار کرنا شروع کیا تو شوکی باجوہ اور اس کے لوگوں نے خالد باجوہ گروپ کو صلح کے لیے پیغام بھجوانا شروع کر دیے تھے۔ خالد باجوہ گروپ نے شوکی باجوہ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے شوکی باجوہ کو یہ آفر کی تھی کہ اگر وہ اس زمین کے کاغذ انہیں دے دے تو وہ 5 قتلوں کے مقدمات واپس لے لیں گے۔ اس معاملات میں کچھ سیاسی لوگوں نے بھی خالد باجوہ کی مدد کی۔ شوکی باجوہ نے مجبور ہو کر زمین کے کاغذ خالد باجوہ گروپ کو دے دیے تھے۔ اس کے بعد خالد باجوہ گروپ نے مقدمات واپس لے لیے تھے، جبکہ ان دونوں گروپوں کی باقاعدہ صلح کے لیے ایک پنچایت کا انعقاد کچھ سیاسی لوگوں کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ پنچایت میں شوکی باجوہ گروپ اور خالد باجوہ گروپ کے درجنوں لوگ بھی موجود تھے، جبکہ کچھ علاقے کے معزز لوگ اور 2 MP بھی شامل تھے۔ خالد باجوہ گروپ زمین کے کاغذ لینے کے بعد پنچایت میں صلح کرنے سے مکر گیا تھا، اور اس نے ایک اور ڈیمانڈ رکھی کہ شوکی باجوہ کی بہن کی شادی اس کے بیٹے عقیل باجوہ کے ساتھ کی جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی شوکی باجوہ اور اس کے لوگوں نے مکوں ٹانگوں سے خالد باجوہ اور اس کے لوگوں پر حملہ کر دیا تھا۔ دونوں طرف سے ڈنڈے، لاتیں اور مکے برسائے گئے، اور باہر موجود شوکی باجوہ اور خالد باجوہ گروپ کے لوگ اسلحہ لے کر اندر آ گئے تھے، اور دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی۔ نتیجے میں شوکی باجوہ گروپ کے 3 لوگ قتل ہو گئے تھے، جبکہ خالد باجوہ سمیت اس کے 8 لوگ بھی یہاں قتل ہوئے، جبکہ درجنوں لوگ اس وقوعہ میں زخمی ہو گئے تھے اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ خالد باجوہ گروپ کے کچھ لوگ اس وقوعہ کے بعد علاقے سے فرار ہو گئے تھے، جبکہ کچھ روز بعد شوکی باجوہ گروپ کے لوگوں نے خالد باجوہ کے زخمی لوگوں پر ہسپتال میں بھی حملہ کیا، اور انہوں نے ہسپتال میں مزید 3 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس واقعہ کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔
دونوں گروپوں کے لوگ کئی سال تک علاقے سے فرار رہے۔ پولیس نے کسی گروپ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ شوکی باجوہ گروپ کو بھی اکاڑہ کے ایم پی اے نعیم تارڑ نے سپورٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ دونوں گروپوں کے لوگ کئی عرصہ تک علاقہ غیر میں رہے۔ خالد باجوہ کے قتل کے بعد اس کے بیٹوں جہاں-زیب باجوہ اور تیمور باجوہ نے شوکی باجوہ کی بہن کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی اور بعد میں اسے قتل کر دیا۔ اس وقوع کے بعد لوگوں نے شوکی باجوہ کی غیرت پر باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ شوکی باجوہ اس وقوع کے وقت فرار تھا اور پولیس کی طرف سے اس کے سر پر 12 لاکھ روپے کی انعامی رقم مقرر کی گئی تھی۔ شوکی باجوہ نے اپنی بہن کے ساتھ پیش آنے والے وقوعے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ اس کے دیگر لوگوں نے پولیس کو گرفتاری نہ دی۔ شوکی باجوہ پر 9ویں پیشی کے موقع پر مخالف خالد باجوہ کے بیٹوں کی طرف سے ایک حملہ کروایا گیا۔ اس حملے میں شوکی باجوہ کا باپ اور اس کا ایک بھائی مارا گیا تھا۔ اس وقوع کے وقت شوکی باجوہ بھی کچہری سے فرار ہو گیا تھا اور پولیس نے پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی کیونکہ پولیس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ شوکی باجوہ بدلہ لینے کے لیے مزید لوگوں کو قتل کرے گا۔ شوکی باجوہ 3 ماہ تک دوبارہ مفرور رہا اور اس نے خالد باجوہ کے علاقے میں مکین لوگوں کو پیسے دے کر ان سے مخبری لینا شروع کر دی تھی۔ شوکی باجوہ موقع مناسبت دے کر اور مخبری لے کر خالد باجوہ گروپ کے لوگوں پر حملہ کرتا اور انہیں قتل اور زخمی کرتا۔ شوکی باجوہ نے اپنے باپ اور بھائی کے قتل کے بدلے میں خالد باجوہ گروپ کے مزید 6 لوگوں کو قتل کیا تھا، جن میں خالد باجوہ کے دونوں بیٹے بھی شامل تھے۔ خالد باجوہ گروپ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ شوکی باجوہ اور اس کے لوگوں کو پولیس نے مختلف مقامات سے گرفتار کر لیا تھا۔ شوکی باجوہ پر تقریباً 10 سال تک مقدمات چلے اور 2013 میں عدم ثبوتوں کی وجہ سے عدالت نے شوکی باجوہ کو باعزت بری کر دیا تھا، جبکہ اس کے کچھ لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جیل سے نکلوانے میں کچھ سیاسی لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، جن کے بعد میں شوکی باجوہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات قائم ہو گئے تھے اور ان سیاسی لوگوں کے کہنے پر شوکی باجوہ نے ان کے مخالفین کی زمینوں پر قبضے بھی کیے۔ ان قبضوں کے دوران شوکی باجوہ نے 3 لوگوں کو قتل کیا۔ شوکی باجوہ کو پورے فیصل آباد شہر میں لوگ جانتے ہیں، جو قبضہ گروپ اور مافیا کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2014 میں شوکی باجوہ نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر ہی ناظم کا الیکشن فیصل آباد سے لڑا اور اس کا مخالف اس کے مقابلے میں الیکشن سے دستبردار ہو گیا تھا۔ شوکی باجوہ بلا مقابلہ اس الیکشن میں چیئرمین منتخب ہو گیا تھا اور یہ 1 سال تک ممبر ضلع کونسل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ شوکی باجوہ گروپ میں بہت غرور اور اکڑ آ گئی تھی اور اس کے لوگوں نے فیصل آباد کے ہی مشہور بندیشہ گروپ، جس کی سربراہ سدرہ سعید بندیشہ ہیں، ان کی 8 کلے زمین پر اپنے لوگوں کو بٹھا دیا تھا، جس کا مقصد بندیشہ گروپ کی زمین پر قبضہ کرنا تھا۔ لیکن جب بندیشہ گروپ نے مختلف لوگوں کے ذریعے معاملات طے کرنے کی کوشش کی تو شوکی باجوہ گروپ نے بدمعاشی دکھانا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے تنگ آ کر قبضہ چھڑوانے کے لیے سدرہ بندیشہ گروپ کے لوگوں نے ایک دن اپنی زمین پر موجود شوکی باجوہ گروپ کے لوگوں پر فائرنگ کی، جس فائرنگ کے نتیجے میں شوکی باجوہ اور اس کے 3 لوگ مارے گئے تھے اور اسی طرح بعد میں پولیس نے سدرہ بندیشہ گروپ کے خلاف مقدمات درج کیے، لیکن یہ مقدمات بہت جلد ختم ہو گئے تھے۔ اس طرح شوکی باجوہ کی زندگی کا سورج غروب ہوا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں بدمعاشی کو پروموٹ کرتا ہوں۔ نہیں بھائی، میں بدمعاشی کو پروموٹ نہیں کرتا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو معاشرتی ناانصافیوں سے اجاگر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی یا جبر کریں گے تو وہ بندہ مجبور ہو کر اس جرائم کی دنیا میں ہی آئے گا۔ اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، کسی کے ساتھ ظلم و جبر اور ناانصافی نہ کریں
اور میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو سکے ان کا بچہ کس سمت میں جا رہا ہے اور کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔